السلام علیکم، میں ہوں آصف خان۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر خاموش کیوں ایچ کے۔ دوستو، فرانس میں گستاخانہ خاکوں کو لے کر مسلم دنیا میں عوامی سطح پر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اگر حکومتی سطح کی بات کی جائے، جو بڑے لیول پر بات ہو رہی ہے، جو فرنٹ لائن کردار جسے کہتے ہیں، وہ صرف اور صرف ترکی اور پاکستان ہی نبھا رہا ہے۔ ترکی کے طیب اردوان صاحب اور پاکستان کی طرف سے عمران خان فرنٹ فٹ پر آ کر کھیل رہے ہیں۔ عمران خان نے تمام مسلم امہ کے سربراہان کو باقاعدہ خط لکھا ہے۔ اس سے پہلے وہ فیس بک انتظامیہ کو بھی خط لکھ چکے ہیں کہ وہ اس طرح کے گستاخانہ خاکوں کا مواد جو ہے فیس بک پر اسے ریموو کرے، کیونکہ اس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں، اور بڑے سخت الفاظ میں انہوں نے یہ بات کی ہے فیس بک انتظامیہ سے۔ اسی سلسلے میں انہوں نے تمام سربراہان ملکان کو اپنا خط لکھے ہیں کہ آپ سارے اکٹھے ہوں اور ایک پلیٹ فارم سے ایک طریقے سے یک زبان ہو کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخوں کو جواب دیا جائے اور اس پر باقاعدہ قانون سازی کروائی جائے۔ عمران خان نے اسی سلسلے میں OIC کے اجلاس کی بھی بات کی ہے، لیکن اس کا جو ٹھیکیدار ہے، اس کا چیئرمین ہے، وہ آپ کو پتہ ہے سعودیہ عرب ہے، یعنی کہ آل سعود خاندان ہے۔ ان کا کردار جو اس وقت ہے وہ انتہائی شرمناک اور انتہائی بیہودہ ہے۔ سعودیہ عرب کی طرف سے گول مول ایک بیان جاری کر دیا گیا، وہ بھی سرکاری سطح سے، لیکن جو محمد بن سلمان ہیں، جو سعودی اس وقت ولی عہد ہیں، انہوں نے اس پر 2 لفظ تک نہیں بولے۔ یہ دنیا کے یہ مسلمانوں کی دنیا کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ OIC کی کرسی بھی اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، اپنے پنجے میں رکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ مسئلہ فلسطین ہو، مسئلہ کشمیر ہو، یہ وہاں پر بھی نہیں بولے۔ چلو وہ پھر اور لیول کی بات ہے، لیکن یہاں تو معاملہ آپ کے ایمان کا ہے، لیکن یہاں تو تقاضا آپ کے ایمان کر رہا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور کی نموز کا مسئلہ ہے، لیکن اس بے شرم شخص نے، محمد بن سلمان نے ایک لفظ نہیں کہا، بلکہ سعودی عرب کی طرف سے جو سرکاری بیان بھی جاری ہوئے، اس میں بھی وہ اس واقعے کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جو فرانس کے اس ملعون کو، اس ٹیچر کو جہنم واصل کیا گیا۔ یہ آپ اخباری تراشا دیکھیں، یہ سعودیہ کی اخبار کا ہے، اس میں وہ باقاعدہ لکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب لیڈ کرتا ہے مسلم دنیا کو بھی، اور وہ کہہ رہے ہیں کنڈیم سعودی عرب کنڈیم آف فرینچ ٹیچر۔ وہ کہہ رہے ہیں وہ اس کے جو اپنا ٹیچر کو ہلاک کیا گیا، جہنم واصل کیا گیا، وہ اس کی مذمت کر رہے ہیں، اور سعودیہ کہتا ہے کہ میں ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہوں، گویا وہ اس واقعے کو دہشت گردی قرار دے رہے ہیں۔ لیکن وہ جو ملعون جسے جہنم واصل کیا گیا عبداللہ نامی مرد مجاہد کی طرف سے، وہ سکول میں کوئی آج سے نہیں کر رہا، وہ اس سے پہلے کئی تماشے لگا چکا ہے۔ وہ مسلسل آقا کی شان میں گستاخیوں والے معاملے کرتا، اور مسلمان طلبہ وہ جہاں اسی کلاس میں بیٹھے ہوتے تھے، ان کے جذبات کو بھڑکاتا، ان کو یعنی کہ تنگ کرنے والا، ان کے ذہنوں پر ایک عجیب سی کیفیت طاری کرتا، اس طرح کے کارٹون اور اس طرح کے خاکے وہاں دکھا کر۔ تو سعودی عرب اس پر بات نہیں کر رہا، اسے بس یہی فکر کھائی جا رہی ہے کہ یہودیوں کو تسلیم کر لو، یہودیوں کو گلے لگا رہو۔ تو پھر کہتے ہیں جی سعودیہ پر بات نہ کرے، بندہ بات نہ کرے تو کیا کرے، اس سے بڑا اور کیا معاملہ ہے۔ اور ذاتی طور پر آپ کو پتہ ہے جو اپنا فرانس کے پروڈکٹس کی بائیکاٹ کی مہم چلی ہے، اس سلسلے میں لوگوں نے ان کی اشیاء کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ سعودیہ میں بھی یہ سلسلہ شروع ہوا، عوام نے اپنی ذات کے لیے اپنے خود کیا، لیکن سعودیہ کے حکام نے اسے سختی سے منع کیا اور لوگوں کو روکا باقاعدہ کہ آپ اس طرح کا معاملہ نہیں کریں گے۔ اب آپ بتائیں یہ کیسے مسلمان ہیں یار، یہ کیسی سوچ ہے؟ پھر یہ ان کو بندہ اب کیا کہے، یہ خارجی نہ کہے تو اور کیا کہے؟ مکے کے راستے کے یہ بدو نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دنیا کے معاملات، کشمیر، فلسطین یا مسلم امہ کے معاملے چھوڑ دے، یہ تو براہ راست حضور علیہ السلام کی شان اقدس پر حملہ ہے۔ اس حضور علیہ السلام جن کا روضہ مبارک بھی اسی سعودی عرب میں، سب سے پہلے فرنٹ پر سعودی عرب کو آنا چاہیے، لیکن ایک لفظ تک سعودی عرب اس معاملے میں نہیں بولا، اور مکمل مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ بلکہ بولا ہے تو اس بات پر کہ وہ خنزیر کیوں مر گیا ہے، اس کا دکھ کھایا جا رہا ہے، اسے دہشت گردی کے ساتھ جوڑ کے اس کی کنڈیمنیشن کی جا رہی ہے۔
کہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں, مذمت کرتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دوسرے مسلمان ملکوں کو بھی کرنا چاہیے. دوستو اس واقعے کے بعد فرانس کا جو مکرو یہ صدر میکرون ہے, اس نے اب فرانس کے مسلمانوں پر کافی زمین تنگ کی ہوئی ہے. وہاں مساجد کو دھڑا دھڑ تالے لگائے جا رہے ہیں اور باہر دیواروں پر نوٹس چپسوا کیے جا رہے ہیں کہ یہ مساجد کو ہم بند کر رہے ہیں. مسلمانوں کو گرفتاریاں کی گئی ہیں, چھاپے مار کے انہیں ٹارچر کیا جا رہا ہے, انہیں اذیت دی جا رہی ہے. وہی ایجنڈا جو میکرون کا کہ اس فرانس سے اسلام کو روکنا ہے, لوگ یہاں سے اتنا انہیں تنگ کریں فرانس کے مسلمانوں کو کہ یہ خود ہی فرانس چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں. یہ سارا ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے. کسی بھی جگہ سرکاری سطح پر حکومتی سرپرستی میں اس طرح کی انتہا پسندی, دہشت گردی شاید ہی آپ نے دیکھی ہو. اگر ماسوائے آپ انڈیا کو چھوڑ دیں تو وہاں مودی کی سرکار ہے, تو یہاں یہ سرکار ہے جو سرکاری سطح پر یہ کام کروا رہے ہیں, اسلام کے خلاف پوری مہم چلا رہے ہیں, مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے. یہ سارے ڈرامے کیے اسی لیے جاتے ہیں کہ مسلمان باہر نکلیں گے, ان کے جذبات مجروح ہوں گی اور اس آڑ میں پھر ہم مسلمانوں کی گرفتاریاں بھی کریں گے, انہیں ماریں گے بھی, ان کا قتل عام بھی کریں گے. اب عبداللہ نامی شخص جس نے اس خنزیر کو جہنم واصل کیا ٹیچر کو, اس کو بھی یہ زندہ گرفتار کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے اسے 9 سے 10 گولیاں ماری, 9 سے 10 بلٹ مار کے اس نوجوان کو شہید کر دیا گیا وہاں موقع پر ہی. اور کہانی بنائی گئی کہ وہ دیکھیں وہ اس کے پاس خنجر تھا, پتہ نہیں ایئر گن تھی, یہ تھا وہ تھا, وہ ہم پہ حملہ کر رہا تھا. جو سارا ناٹک لگتا ہے, اس طرح تھوڑے اصلی گنوں کا اور ایئر گن کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے. لیکن مسلم دنیا نے جو خود ساختہ جن ممالک نے بھی عوامی سطح پر ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا ہے, یہ بہت اچھی مہم ہے. میں کہتا ہوں لڑنا ہی نہیں پڑے گا. ترکی نے بھی کیا ہے, پاکستان میں بھی ہو رہا ہے اور اسے تیزی کے ساتھ جاری رکھنا چاہیے. پاکستان کو بھی اور دوسرے ممالک کو بھی مضبوطی کے ساتھ اس پر کھڑے رہنا چاہیے. یہ فرانس خود ہی گھٹنوں پر آئے گا. اگر یہ سلسلہ تھوڑا ٹائم اور چلا تو فرانس کی معیشت کو منیمم بھی اگر آپ ایک چھوٹا اندازہ بھی لگاتے ہیں تو 80 سے 100 ارب ڈالر کا اس کی معیشت کو نقصان پہنچ سکتا ہے. ہم جا کے لڑ چلو نہیں سکتے, اتنا تو کر سکتے ہیں, ان کی اشیاء کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جی بائیکاٹ سے کچھ نہیں ہوتا. وہ 2 دن میں فرانس کی چیخیں آنا شروع ہو رہی ہیں. ان کا صدر میکرون یہ خنزیر خود کہہ رہا ہے کہ اپیل کرتا ہوں کہ بائیکاٹ کو آپ ختم کریں. تو یہ لوگ آپ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. ہم نے کوئی فرانس کے کھانے نہیں کھانے بھائی, دنیا میں اور چیزیں بھی ملتی ہیں. کون سی کوئی فرانس آب حیات بیچ رہا ہے جسے نہ پیا تو پتہ نہیں بندہ مر جائے گا. تو اللہ پاک کرے اس وقت جو ترکی اور پاکستان کردار ادا کر رہے ہیں, بالخصوص طیب اردوان اور عمران خان جس طرح فرنٹ لائن پہ آ کر کھڑے ہیں اور بڑے زور سے اپنے مطالبات سامنے رکھ رہے ہیں, اللہ کرے ان دوسرے ممالک کو بھی توفیق ہو اور مسلمانوں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں اور ان کا ساتھ دیں, عمران خان کا اور طیب اردوان کا. ترکی اور پاکستان کے ساتھ مل کر اس کا باقاعدہ قانون سازی کروائیں, ٹھیک اسی طرح جس طرح آپ فرانس میں بھی آج ہولوکوسٹ پر یہودیوں پر بات کریں تو آپ کو سیدھا جیل میں اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے. وہ آزادی رائے نہیں ہے, وہاں کوئی ایسی بات نہیں. لیکن مسلمانوں کو جتنی مرضی گالیاں دو, ان کے پیغمبر اسلام کی توہین کے خاکے بناؤ, وہ آزادی کے زمرے میں آتا ہے. ان لوگوں نے ایسے تماشے بنا رکھے ہیں. اللہ رب العزت فرانس کے مسلمانوں کی بھی حفاظت فرمائے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو یکجا ہو کر ایک اتحاد کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر اس سلسلے کو ہمیشہ کے لیے بند کروانا چاہیے. دوستوں ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ پیغام کو شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کر کے اس میں اپنی آواز شامل کریں. نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ.